لوگوں کے بقول بلیو ورلڈ سٹی اسکیم ہے، کیا آپ اسکیم بیچ رہے ہیں؟ بلو ورلڈ سٹی اگر اسکیم ہوتا تو بلو ورلڈ سٹی ابھی تک بھاگ چکا تھا۔ جو بندہ مشکل وقت میں اپنے آپ کو نہیں سسٹین کرتا، اپنے ملک کے اوپر کانفیڈنس نہیں رکھتا اور اپنے ملک کے ساتھ نہیں چلتا، وہ اس ملک کے اندر جب اچھا وقت آئے گا اس کو انجوائے نہیں کر سکے گا۔ جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اس ٹائم لڑکے اور لڑکیاں، یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس ٹائم کو فروٹفل کرنے کے لیے آپ ماں باپ کی خواہشات کے لیے ڈگری ضرور لیں، لیکن ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ شام کو کہیں نہ کہیں کام کریں، بے شک وہ فوٹو کاپی کی ایک دکان پہ کیوں نہ ہو۔ لیکسس یا رینج روور، لیکسس یا جی ویگن، فیصل ہلز یا فیصل ٹاؤن؟ اسماعیل بھائی، آپ پہ ایک اور الزام ہے، جو گاڑیاں آپ یوز کرتے ہیں وہ رینٹ کی ہیں۔ السلام علیکم، میں اریب جدون پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے اچھی سکسیزفل بزنس سٹوریز لائیں۔ تو آج ہمارے ساتھ میری موٹیویشن، آپ سب کی موٹیویشن، سی او پراپرٹی نامہ محمد اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اسماعیل بھائی، سیلز مین سے سی او پراپرٹی نامہ کا سفر کیسا تھا؟ اس میں کیا مشکلات دیکھی اور کیا آسانیاں دیکھی؟ جب اچھا وقت آتا ہے تو ساری جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہر انسان جب زندگی میں اگر آگے جانا چاہتا ہے تو اس کو قدم اٹھانا چاہیے۔ جب میں ایک جاب کر رہا تھا، 17,000 روپے سیلری تھی شائن فاؤنڈیشن میں ایز اے ڈیٹا انٹری آپریٹر۔ 5 سال 14,000 روپے میں بھرتی ہوا اور 17,000 پر میں نے سپتمبر 2017 کے اندر وہاں سے میں ریزائن میں نے دیا۔ ٹھیک ہے۔ سو وہ بڑا ایک مشکل ٹائم تھا کہ میں یہ ڈیسیجن لیتا کہ یار میں یہ چیز چھوڑوں اور میں کسی بزنس فیلڈ میں آؤں۔ تو وہاں سے ریئل اسٹیٹ کی شروعات شروع ہوئی۔ میرے ایک دوست تھے بلال الوی، انہوں نے مجھے کہا جی بحریہ ٹاؤن میں چلتے ہیں، وہاں بڑا اچھا کام ہے، بحریہ کراچی اس ٹائم چل رہا تھا۔ سو پھر میں نے ان کے ساتھ پرزم ان کا آفس تھا، اس میں ہم بیٹھتے تھے، وہاں سے پھر ہم نے کام شروع کیا بحریہ ٹاؤن کراچی کو، اور اوور آل جو ٹریڈنگ تھی ایز اے سیلز مین۔ تو بات وہی ہے کہ جب جو انسان قدم اٹھاتا ہے وہی آگے جاتا ہے۔ سو ٹیکنگ اسٹیپ از ویری نیسیسری اگر آپ نے زندگی میں آگے جانا ہے۔ جب آپ نے جاب چھوڑی تو آپ نے اسپیسیفک یہی سوچا تھا کہ پراپرٹی میں ہی جائیں گے؟ جی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی میری مینٹل انہوں نے وہ کیا تھا کہ یار پراپرٹی کا کام کرنا ہے آپ نے، تو یہ تو مجھے تھا کیونکہ آلریڈی میں نے آگے پیچھے گورنمنٹ میں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ٹیسٹ دیا تھا، وہاں سے پھر میرا انٹرویو رہ گیا تھا۔ اس طرح میں نے ISSB 2 دفعہ دی، 134 لانگ کورس اور 34 گریجویٹ کورس، یہ 2 کورسز میں وہاں میں فائنل ری انٹرویو میرا ہوا، وہاں پر بھی میں رہ گیا۔ تو پھر آپشن تو جابس کی ایک جو کر رہا تھا وہی تھی، لیکن وہ مجھے مزے کی نہیں لگ رہی تھی، نہ اس میں کوئی فیوچر نظر آ رہا تھا۔ تو پھر اس لیے ظاہری بات ہے ایک تھا کہ یار چلے تھوڑے سے پیسے زیادہ کمائیں گے، اس لیے نکلے، اور پھر اللہ نے بڑا فضل اور کرم کیا۔ جہاں تک میں نے سنا ہے یا مجھے پتہ ہے کہ بزنس مین پیدا ہوتا ہے، بزنس مین بنتا نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ فرام دا برتھ دیکھیں تو بزنس مین کی تھاٹس جو ہیں ہمیشہ بزنس میں ہی اٹکی رہتی ہیں۔ کیا آپ جو جابس کی اپلائی کرتے رہے پہلے، تو اس ٹائم آپ نے بزنس کا نہیں سوچا تھا؟ دیکھیں میں نا، چونکہ میرے والد صاحب ملٹری فیلڈ سے ہیں، وہ ایک ملٹری افسر ہیں، تو میں چونکہ ہم جس ماحول میں بڑے ہوئے اس ماحول میں یہی ایک ہوتا تھا کہ جاب کریں، ٹھیک ہے۔ جو والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ جس طرح میں افسر ہوں آپ بھی کمیشنڈ افسر بنیں، ٹھیک ہے، آپ جائیں لانگ کورس دیں یا ایئر فورس میں جائیں یا آرمی میں جائیں۔ تو وہ ایک شوق ہوتا تھا، ہر پاکستانی کو شوق ہوتا ہے ایز اے پیٹریوٹ پاکستانی، تو وہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے کہ اگر ایک بزنس مین اگر بزنس مین کا بیٹا بزنس مین اکثر نہیں بن پاتا، لیکن ایک عام ہم جیسے لوگ بزنس میں آگے آ جاتے ہیں، تو اٹ از آل اباؤٹ دا پیشن۔ اور بزنس مین وہ لوگ بنتے ہیں جو دنیا میں بہت ساری فیلڈ سے ریجیکٹڈ ہوتے ہیں، جن کو تو اچھی جابس مل جاتی ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں، فار ایگزامپل CSS دے کے PSP بن گئے، ایڈمنسٹریشن میں آگے، یا پبلک سروس میں کمیشن دیا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن دیا، آپ افسر بن گئے، ISSB دی، نیوی میں چلے گئے، ایئر فورس میں، آرمی میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ یا کہیں اور باہر اپلائی کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے، اس کے لیے وسائل زیادہ ہے، کیونکہ چونکہ ملٹری مین ہمیشہ ایک محدود وسائل، 5 بھائی، پھر بڑا ایک کم آپ کو پتہ ہے چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر بڑا مشکل سے ایک گھر کا ایک بسر ہوتا ہے، بڑی مشکل سے یونیورسٹیز میں پڑھائی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس پیچھے سے کوئی بیک اپ پہ پیسہ نہیں تھا جو ہوتا ہے جس میں انسان انویسٹ کر سکے۔ جی، تو پھر ظاہری بات ہے ہم نے پھر خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک عام جس کے والد صاحب کہیں جاب کر رہے ہوں وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو بزنس میں موٹیویٹ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ خود اس نے بزنس کیا نہیں ہوتا۔
لیکن وہ یہ اس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ بیٹا جو تم نے کرنا ہے خود کرو. لیکن جب ظاہری بات ہے والدین کی خواہش پر بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے اپلائی کیا اور وہاں سے رہتے گئے, لیکن پھر ساتھ ساتھ یونیورسٹی بھی پڑھتے گئے, ساتھ ساتھ شام کی یونیورسٹی ہوتی تھی, دن کو جاب کرنی ہوتی تھی. تو پھر اس طرح ایک فیصلہ یہ لیا کہ چلے آگے جاتے ہیں اور بزنس کی فیلڈ میں جاتے ہیں, ایز اے سیلز مین جاتے ہیں. تو وہاں سے یہ شروعات شروع ہوئی اور پھر سلو بہت ساری چیزیں جو ہم نے مارکیٹ کے اندر ڈفرینٹ چلے, ایز اے سوشل میڈیا پر ہم آئے, اس کی وجہ سے پھر ہمیں اللہ نے بڑی ترقی دی. میں آپ کے سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتا ہوں, آپ بائک کا ذکر کرتے ہیں اکثر اوقات, تو وہ بائک کا سفر آپ کو یاد آتا ہے؟ دیکھیں جو میرا بائک ہے, چونکہ وہ میرا اس ٹائم کی سواری ہے جس ٹائم میں کچھ بھی نہیں تھا. سو ہر وہ انسان جو میرے ساتھ اس ٹائم چلا جس ٹائم میں کچھ نہیں تھا, جس میں میرے پیرنٹس ہیں, جس میں میرے فیملی کے لوگ ہیں, جس میں میرے دوست ہیں, جس میں میرے کاروباری پارٹنرز ہیں. تو جب میں کچھ بھی نہیں تھا تو تب میرے ساتھ یہ لوگ چلے. اس میں میرا موٹر سائیکل 2011 ماڈل ہے, CSD سے 3000 روپے مہینے قسط پر میرے والد صاحب نے لے کے دیا مجھے, اور میں یونیورسٹی کالج اس پہ جاتا. پھر میں بحریہ ٹاؤن اس پہ آتا تھا, بحریہ ٹاؤن سے میں ڈوک ہبا کمیٹی چوک میں 15x10 کے کمرے میں رہتا تھا, پھر شام کو واپس چلا جاتا. یہی ایک موٹر سائیکل میری پہلی ایک بڑی اچیومنٹ تھی اور بڑی خوشی ہوتی تھی اس ٹائم اگر یہ میرا موٹر سائیکل میرے پاس ہوتا تھا. آج لیکسس ہو یا وہ جی ویگن ہو یا جو مرضی گاڑی ہو جائے, اس کا اتنا مزہ نہیں جتنا اس ٹائم اس چیز کی خوشی تھی کہ یار میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس چیز کو پھر انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. سو لوننگ مائی بائک یہ اس کی کیا ہے کہ اگر ہم آج بزنس میں رسک لیتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, کل کو اگر ہم بالکل زیرو بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. آج وہ موٹر سائیکل آج بھی کھڑا ہے, اور آج بھی اسماعیل اس بات کے لیے ریڈی ہے مینٹلی بھی کہ اگر موٹر سائیکل بھی اس کو کام کرنا پڑے یا واپس آنا پڑے تو وہ ہو. سو آپ کی استیتا بھی جلا سکتے ہیں جب آپ مائنڈ کو ہمیشہ نیچے رکھیں کہ اگر کچھ بھی ہو میں اس کے لیے ریڈی رہوں گا. سو یہ جو آپ کہتے ہیں نا فلیکسیبل اور کمفرٹ زون سے نکلنا, یہ مائنڈس اس اپنی موٹر سائیکل سے پیار کرنے کا مطلب اور مقصد یہ کہ میں اپنے دماغ کو یہ بتاؤں, میں اپنے آپ کو یہ کہوں کہ میں کمفرٹ زون میں نہیں رہنا چاہتا. آج اگر سب کچھ ہے, کل اگر نہیں, اللہ نے دیا, اگر اللہ نے لے لیا تو کوئی بات نہیں, اسی پہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں, دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. اب پرانے وقت اور آج کے وقت میں لوگوں کے بیہیویئر میں کوئی چینج دیکھا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب آپ زندگی میں گرو کرتے ہیں, فار ایگزامپل میں بچپن میں میری دفعہ ٹانگ ٹوٹی, اس میں پھر راڈ ڈلے تو اکثر لوگ کہتے تھے یہ لنگڑا ہے, یہ ہے وہ ہے. اس طرح ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں. آپ ہم سے ہائٹڈ بھی زیادہ لوگ اچھے ہیں, ہم سے پہلے لوگ اچھی پوسٹوں پہ بھرتی بھی ہو گئے, اور اب ظاہری بات ہے جب جس لیول کے اوپر آج ہم ہیں تو اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ سب ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ بدل بھی جاتے ہیں, آپ کے ساتھ اچھے بھی ہیں, پازیٹیو بھی ہیں, اور اب آپ کے ساتھ ہر بندہ پیار بھی کرتا ہے کیونکہ آپ آگے چلے جاتے ہیں. سو دنیا میں نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے, اور آپ چاہیں کہ لوگ آپ سے پیار کریں, لوگ آپ کی بات سنیں, تو اس کے لیے آپ کا کامیاب ہونا بڑا ضروری ہے. کامیاب ہونا ضروری ہے. اسٹارٹ میں لوگوں کا ٹرسٹ آپ نے کیسے گین کیا؟ اب تو پراپرٹی نامہ ایک برانڈ بن چکا ہے اور لوگوں کا یقین بھی ہے پراپرٹی نامہ پہ, لیکن شروع میں تو پراپرٹی نامہ کا اس طرح کا نام نہیں تھا. اس ٹائم آپ نے ٹرسٹ کس طرح گین کیا, ایفرٹس کس طرح کی؟ 2018 میں نے پہلے یوٹیوب چینل بنایا. اس کا پہلے دن جو میں نے نام رکھا وہ تھا بحریہ ٹاؤن اپڈیٹس. 2019 میں میں نے پراپرٹی نامہ میرے ایک دوست ہے گجر, اس کا نام ہے دانیال گجر, اس نے میں نے اس کو کہا نیوز کا میں نے ایک چینل بنانا ہے نا جس سے پراپرٹی, تو اس نے کہا نامہ خبر نامہ ہوتا ہے نا, سب پراپرٹی نامہ کرتے ہیں. تو مجھے اس نے آئیڈیا دیا, تو میں نے پراپرٹی نامہ بنایا. یوٹیوب چینل کا نام میں نے چینج کر کے پراپرٹی نامہ کیا, اور پھر میں جاتا تھا اور ایسے ویڈیوز بناتا تھا. السلام علیکم, اس ٹائم بلو ورڈ سٹی نے آیا, کیپٹل اسمارٹ سٹی, بحریہ ٹاؤن, DHA, یہ اڈیالہ روڈ پہ ڈفرینٹ پوائنٹ, یہ جی 5 والے کا پلاٹ بڑا ہے فروخت ہے. اس طرح لوگ سلو کر کے میرے ویوز بڑھتے گئے, میرے سبسکرائبر فیس بک پر, انسٹاگرام پر, اور اس پہ سلو مجھے لوگ رابطہ کرتے گئے, اور میں ان کو پراپرٹیز بیچتا گیا, وہ مجھے کمیشن دیتے گئے. دین پھر ہم ایز اے ڈیولپر پہ چلے گئے, یعنی کہ کہیں پر ہمیں زمین ملی 100 کنال کی, ہم نے اس پہ پلاٹنگ کر دی. پھر کہیں پر ہم نے ٹاورز بنا لیے 12 منزل 10 منزل. پھر یہ سفر کرتے کرتے پاکستان کے اندر پھر ہم نے لاہور, اسلام آباد, پشاور, کھاریاں, گجر خان یہاں کام کیے ان تمام شہروں میں. پھر اس کے علاوہ مری میں ہم نے ہوٹل سروس اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ شروع کر دیے, پلاٹس کے پروجیکٹ شروع کر دیے. بحریہ ٹاؤن میں عمر ریویریا ہے, اڈیالہ روڈ کے اوپر ہم نے کام کیا. پھر اب ہم 2023-24 کے اندر ہم UAE کے اندر بھی کر رہے ہیں, عجمان میں ٹاورز وغیرہ بنا رہے ہیں. سو یہ وہیں سے لوگوں کا جو ہمارے ساتھ جس بندے نے چھوٹی ٹرانزیکشن کی, اسے ہمیں 1,00,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ ایک سوسائٹی کی بھیجی, ہم نے 1,00,000 روپے جمع کرا کے اسے
کمیشن لیا اور اس کا کام کر دیا. سو وہی جو چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن تھیں انہی لوگوں نے بعد میں ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا کہ یار یہ اگر ہمارا لاکھ روپے نہیں لے کے بھاگا, جب یہ کچھ بھی نہیں تھا, تو آج اگر اس کے پاس سب کچھ ہے تو ہمارا پیسہ لے کے نہیں بھاگے گا. پھر ہمارے جتنے پروجیکٹس تھے وہ گورنمنٹ سے ہم نے ان کے اپروولس لی, پھر زمینیں ساری میرے پاس تھیں میرے نام پر. پھر ہم نے ایگزامپلس دیں کہ دیکھیں عمر مال ہم نے 100% ڈیلیور کیا, عمر ایوریا پھر ہم نے روز ویلی میں پلاٹس لوگوں کو دیے وہ ڈیلیور کیے. تو اس طرح ہماری پروفائل بنتی کہ ٹھیک ہے مری میں ہم نے پروفائل اپنی بنائی, اس طرح یو اے میں پروفائل بنا رہے ہیں ہم. تو پھر لوگ گئے بگائے ٹرسٹ کرتے گئے, اور جو ہمارے پروجیکٹس آتے گئے وہ ہماری انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب سے ہی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آ کے ہم سے چیزیں خرید لیتے ہیں. پراپرٹی نامہ کے کلائنٹس کون لوگ ہیں, صرف پاکستان میں ہی ہیں یا آل اوور دا ورلڈ؟ 70% جو لوگ ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, 30% لوگ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو کسٹمر بینک ہے وہ اوورسیز ہے, جس میں سیر فہرست آپ کا مڈل ایسٹ ہے, سعودیہ, دبئی یعنی کہ یو اے ای, قطر, بحرین, اور پھر دوسری طرف یو کے سے ہمارا بہت بڑا کسٹمر ہے کیونکہ یو کے میں بہت اوورسیز پاکستانی ہے. پھر امریکہ سے ہمارا کسٹمر ہے, کینیڈا سے ہمارا کسٹمر ہے. تو ان ملکوں سے ہمارا بہت بڑے لیول کے اوپر الحمدللہ کسٹمر بینک ہے, اور ہزاروں کے حساب سے ہم نے ان کو پراپرٹیز بیچی ہوئی ہیں. پھر پاکستان کے اندر بھی جو لوگ کے پی سے, پنجاب سے, ساؤتھ پنجاب سے, اسلام آباد, پنڈی, لاہور, کھاریاں, گجر خان, جی ٹی, گجرات کے ہم نے بہت سارے لوگوں کو نیو میٹرو کھاریاں یہ پروجیکٹس وغیرہ جب آئے تو ہم نے ان کو بھی سروسز دیں. تو اس طرح ایک فیملی بنتی گئی, اور جو کہ آج لاکھوں کے حساب سے ہمارے فالوورز ہیں, ملینز میں فالوورز ہیں, اور اس میں سے تھاؤزنڈز آف کسٹمرز ہیں جو آج تک ہم سے پراپرٹیز خرید چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ریمیٹنس آئی, چیزیں آئیں, ہمیں پریزیڈنٹ نے ایوارڈ دیا, اس طرح ہم پاکستان کے اندر لوگوں نے ہمیں سراہا, گورنمنٹ نے سراہا, اداروں نے سراہا. تو یہ ہماری ایک اچیومنٹ ہے. یہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جتنی ریمیٹنس, اب میں اگر پاکستان کے اندر بات کروں تو پاکستان کے اندر سب سے بڑی اگر کسی ریئل اسٹیٹ کمپنی نے لوگوں سے پیسہ اس ملک میں لگوایا وہ اس میں ہم سیر فہرست ہوں گے, کیونکہ بلینز آف پاکستانی روپیز جو کہ بلینز میں ڈالرز میں بلینز بنتا ہے وہ الحمدللہ ہم نے یہاں پر لگایا اور لوگوں کا پیسہ لگوایا. سو اس سے یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ آتا ہے تو آپ کا جو ریمیٹنس ہے اس کی وجہ سے آپ کا ڈالر کا ریٹ مستحکم رہتا ہے, آپ کی انفلیشن ریٹ کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے. جس طرح پچھلے مہینے فروری میں $4.1 بلین اوورسیز پاکستان نے پاکستان بھیجے, تو آپ دیکھیں ڈالر انفلیشن ریٹ کم ہو رہا ہے, چیزیں. سو یہ بہت پازیٹیو ہے. ملک کے اندر پیسہ آنا یہ پازیٹیو ہے, ملک سے پیسہ جانا یہ نیگیٹو ہے. سو آئے گا تو فائدہ ہوگا, جائے گا تو اسی لیے گورنمنٹ کو ایسا سازگار ماحول ہمیشہ کریٹ رکھنا چاہیے, ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. چلے بہترین ہو گیا. ابھی آپ نے سوسائٹیز کا نام لیا, سوسائٹیز بہتر ہیں یا جو باہر شہر میں ہمیں ملتی ہیں زمینیں وہ بہتر ہے؟ کیونکہ سوسائٹیز کا ٹرینڈ آج کل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں سوسائٹیز کا ٹرینڈ کا بانی پاکستان کے اندر ملک ریاض ہے, اور ایشیا کا ٹائکون بھی ان کو کہا جاتا ہے. بحریہ ٹاؤن واز دا فرسٹ ایشیا کے اندر جو گیٹڈ کمیونٹی کا کانسیپٹ انہوں نے. اس سے آپ دیکھیں بھی آپ اس ٹائم بحریہ ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے, بجلی نہیں جاتی, روڈ انفراسٹرکچر, پھر سب نے ان کو کاپی کیا. تو آج اب دیکھیں سوسائٹیز میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو گیٹڈ کمیونٹی ملتی ہے, ایک بندے کو اسکول ملتا ہے, کالج ملتی ہے, یونیورسٹی ملتی ہے, ہاسپٹل, ہر چیز ہے, سیکیورٹی گیٹڈ, روڈیں بڑی ہیں, فٹ پاتیں ہیں, تو ایک خوبصورت ماحول ملتا ہے. دیٹس وائی پیپل موو ٹورڈ دا سوسائٹیز. لیکن سوسائٹیز جو بھی چیز ہے, فار ایگزامپل آپ کسی بھی چیز میں چلے جائیں, سوسائٹیز ہیں, سوسائٹیز میں پھر 1 نمبر بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو اربوں روپے لے کے بھاگ چکی ہیں, ایسے بھی ہیں اس ٹف وقت میں کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو ڈیلیور کر رہی ہیں. سو ایک فیلڈ کے اندر پھر پازیٹیو اور نیگیٹو لوگ بہت سارے ہوتے ہیں. تو یہ پھر ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں کو پورٹ فولیو بنا کے دینا کہ کون سی بیسٹ پروجیکٹ ہے جن کے اندر ہم ان کا پیسہ لگائیں, اس کی لیجیسی کیا ہے, وہ کس لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو پاکستان کے اندر تو چونکہ ہاؤسنگ کی بھی بہت بڑی نیڈ ہے, ہر بندے نے اپنے بچوں کے لیے, اور پراپرٹی کے اندر پاکستان کے اندر پیسہ بھی لوگوں نے کمایا. 10 سال پہلے جس نے پلاٹ لیا آج وہ فائدے میں. اگر 5 سال پہلے آپ نے بحریہ ٹاؤن میں 30 لاکھ کا پلاٹ لیا رفیع بلاک میں, تو آج وہ 60-70 لاکھ روپے کا ہے. 5 سال پہلے اگر آپ نے گاؤں میں زمین لی, آج بھی اس کا ریٹ اوپر ہے. تو زمینوں میں اپریسیشن بہت زیادہ ہے, کیونکہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے اور ہر بندے نے اپنے بچوں کے لیے گھر بنا کے مرنا ہے. یہ کانسیپٹ ہے, یہاں پر ایک رواج ہے. سو دیٹس وائی اس ملک کی ریئل اسٹیٹ کا جو فیوچر ہے, زمینیں ہیں. دیکھیں نا یہاں پر سب سے زیادہ دشمنیاں کس چیز میں ہیں, آپ دیکھیں نا, مرلے پہ لوگ مارتے ہیں دوسرے, کیا وجہ ہے؟ یہاں زمین کی قیمت ہے, ویلیو ہے, سمجھ آئی نا. تو یہاں پر ویلیو ہے اس چیز کی. سوسائٹیز کے بارے میں کیسے جج کیا جا سکتا ہے کہ یہ فیک ہے اور یہ ریئل ہے؟ دیکھیں سوسائٹیز کو بہت مشکل ہوتا ہے جج کرنا. لوگ این او سی بھی لے کے فراڈ کر لیتے ہیں. سو یہ صرف نہیں ہے کہ آپ ایک این او سی بڑا میٹر کرتا ہے. پھر اس کے پاس زمین کتنی ہے, پھر اس بندے کے جو مالک ہے اس کی وش سے ہے, یہ سب یہ اس کے اوپر ہے. وہ فراڈ کرنا چاہے تو وہ اربوں روپے کر سکتا ہے, اور پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے کسی سے پیسے واپس لینے کا. آج جن لوگوں نے فراڈ کیا ہے اس ملک میں اربوں روپے کا,
کچھ بھی نہیں ہو سکا. سو اس لیے جب بھی آپ پروجیکٹ کی طرف جائیں, پراپرٹیز لیجیسی دیکھیں کہ پیچھے انہوں نے کیا کام کیا, اب کیا کام کرنے جا رہے ہیں, سائٹ کے اوپر ڈیولپمنٹس دیکھیں, چیزیں دیکھیں, ڈیلیوریز دیکھیں. اور سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے مالک کی وش میٹر کرتی ہے کہ آیا وہ پروجیکٹ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے یا نہیں ڈیلیور. بڑی گاڑیاں پھوں پاں ایونٹ کرا لو, ان چیزوں سے کبھی بھی یہ چیز نہیں جج کی جا سکتی. جیسے آپ نے بتایا آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں بحریہ میں, یو ای میں, ساری جگہ چل رہے ہیں, کوئی اس طرح کا سکسیزفل پروجیکٹ جو ابھی تک آپ ڈیلیور کر چکے ہیں؟ بحریہ ٹاؤن میں ہمارا عمر ویریا پروجیکٹ ہے, اس کو 100% ڈیلیور ہم کر چکے ہیں. دیٹ از 100% ریڈی الحمد للہ اللہ کے فضل سے. دیٹ از ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل مکس یوز ہائی رائز پروجیکٹ. پھر فیصل ہل کے اندر ہمارا عمر مال پروجیکٹ ہے جو کہ NOC گورنمنٹ سے اپروو بھی ہے, اور اس کو باقاعدہ طور پر اللہ کے فضل اور کرم سے 100% گرے اسٹرکچر, 100% اس کا کمرشل سارے فلور اس کے اپارٹمنٹس کے اندر اس ٹائم کام ہو رہا ہے. سو یہ ہمارا ایک سکسیزفل پروجیکٹ تھا. پھر اس طرح بے شمار فارم ہاؤس ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کر کے دیے, عمر فارمز دیے لوگوں کو, ہم نے پلاٹس اڈیالر اوپر ڈیلیور کر کے دیے, ٹھیک ہے, لینڈ سب ڈویژن کر کے مطلب پلاٹنگ کر کے, انڈر گراؤنڈ الیکٹرسٹی, بجلی, پانی, رجسٹری, انتقال, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر مری میں ہم نے جو پلاٹس کریٹ کیے اس ٹائم اس میں آلموسٹ 50% پلاٹس آر رائٹ ناؤ ریڈی فار پوزیشن. پھر مری میں ہمارا ہوٹل سروس اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ ہے, دیٹ از آلسو اپروو فرام گورنمنٹ. وہ بھی ہمارا آلموسٹ جو ہے گرے اسٹرکچر کے اوپر اس کا کام ہو رہا ہے. پھر UAE کے اندر جو ہم پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اس کا مئی کے اندر 15 مئی تک اس کا کام شروع ہو جائے گا, اور وہ 2026 دسمبر یعنی کہ 1 سال اور 8 مہینے کے اندر وہ پروجیکٹ ڈیلیور ہوگا. اس کے علاوہ UAE عجمان کے اندر ہم 4-5 گھر بنا رہے ہیں, جس میں سے 2 گھر ریڈی ہو چکے ہیں, 2 گھر ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, اس کے پیچھے 5 گھر اور مزید آ رہے ہیں کنسٹرکشن ہونے کے لیے. سو اس طرح ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, فارم ہاؤسز ہیں, پروجیکٹس ہیں, ہائی رائز ہیں, الاٹ آف, مطلب کافی سارے پروجیکٹس آپ ڈیلیور کر چکے ہیں, اور کافی انڈر ڈیولپمنٹ بھی ہے. انڈر ڈیولپمنٹ ہے. لوگوں کے بقول بلیو ورلڈ سٹی اسکیم ہے, کیا آپ اسکیم بیچ رہے ہیں؟ بلو ورلڈ سٹی اگر اسکیم ہوتا تو بلو ورلڈ سٹی ابھی تک بھاگ چکا ہوتا. جو 2017 میں آیا اور 300 کنال سے اس نے پروجیکٹ شروع کیا, اور اس ٹائم اس کے پاس 1 لاکھ کنال لگ بھگ کی زمین ہے. فاٹا نے اس کو 12,000 کا NOC دیا, جو کہ بعد میں ریوائز ہونے کے لیے اب کیا ہوا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں پلاٹ, جرنل بلاک, اوورسیز بلاک, اسپورٹس ویلی آپ کا آلموسٹ پورا تیار ہے, لیجنڈ انکلیو پورا تیار ہے. پھر آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا جو واٹر پارک ہے, واٹر تھیم پارک, وہ ہے. پھر فورسز کیڈٹ کالج بنا ہوا ہے, ہارس ماسکاؤٹ بنا ہوا ہے, چکری روڈ کے اوپر 4 گیٹ, 8,000 کنال M2 موٹر وے کے اوپر کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ساتھ اشتراک پہ زمین, اس کے اپوزٹ عوامی کی زمین جہاں پر اب DHA گندہ آ رہا ہے. تو اتنا بڑا کام اگر ایک بندہ کر رہے تو اس کو اسکیم نہیں کہا جا سکتا. اگر اسکیم ہوتا تو بھاگ چکا ہوتا. لوگوں کے مائنڈ میں ایک بات ہے کہ DHA ڈسٹرب کر رہا ہے بلیو ورلڈ سٹی کو, DHA کور کر لے گا بلیو ورلڈ سٹی کی زمین. دیکھیں پاکستان کے اندر چونکہ جب ہم پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں ہمارے پاس کوئی بات کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تو ہم اداروں کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر اداروں کے جو چائلڈ کمپنیز ہیں, فوجی فاؤنڈیشن ہو گیا, عسکری ہو گیا, DHA ہو گیا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ DHA لوگوں سے زمین خریدتا ہے باقاعدہ, اور ہر 4 کنال کے پیچھے 1 کنال کا پلاٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. ریسنٹلی بھی DHA 4 میں ہم نے لگ بھگ 150 کنال زمین DHA کو دی ہے. تو DHA کو دیا, ہر 4 کنال کے پیچھے 1 کنال کا پلاٹ ہمیں ملا, اور ہماری کنسنٹ کے اوپر ہم سے زمین لی گئی. یہ نہیں کہ اور پورے پاکستان کے لوگوں کی خواہش ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا بڑا برانڈ آئے ان سے اچھی زمین خریدے. مطلب جو زمین 2 لاکھ روپے کنال کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا, DHA آپ سے وہ خریدتا ہے, اور 4 کنال کے پیچھے 1 کنال کا پلاٹ دیتا ہے, جو کہ 1 کنال کا ہے ہی کم از کم 80-90 لاکھ روپے کا. تو بدے کو بچت ہی بچت ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ یار DHA 4 کے پاس ہماری زمین ہے, 5 کے پاس ہے, گندھارا کے پاس ہے, سر ہماری زمین ان کو کسی طریقے سے دلوا دیں. دوسرا دیکھیں, اگر بلو ورلڈ سٹی کے جیسے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ساتھ DHA گندھارا فیز 9 آ گیا, تو یہ DHA کی سکسیس نہیں ہے, یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی خوش نصیبی ہے کہ وہاں پر DHA آ گیا. DHA ایک برانڈ ہے, بحریہ ٹاؤن ایک برانڈ ہے. اب یہ ان برانڈز کو کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے اندر ڈیلیوریز کے لحاظ سے. کوئٹہ میں بھی کام کیا, DHA 2 دیکھیں, 1 دیکھیں. پھر آپ کا بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ جو DHA 9 گندہ آ رہا ہے, تو یہ DHA کی خوش قسمتی نہیں ہے, بلکہ بلو ورلڈ کی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر اس کے ساتھ کوئی وہ آ گیا. سعد نذیر صاحب کے آپ سنیں نا, جو میں نے ان کا انٹرویو کیا, اس میں نے کئی سوال کیے, انہوں نے کہا یہ ہماری خواہش ہے کہ وہ آئیں. سو اگر ایک خواہش ہے, میری خواہش ہے, تو کیا میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ بیل مجھے مار؟ تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میرے پاس کوئی اچھی چیز ہے جس سے میری ویلیو بڑھے. سو یہ ایک وہ ہے DHA جس طریقے سے ڈیلیور کر رہا ہے, نہ ان کے ریٹس گرتے ہیں, بڑا اوور سیلنگ ان کی نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, انلیگل نہیں ہے, NOC ان کے پاس ہوتا ہے, زمینوں کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں, پیچز ڈسکلیئر نہیں ہے, قبضہ والا سسٹم نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے ایسے پروجیکٹ کو تو پاکستان میں ہم اپریشیٹ ہی کرتے ہیں اور چلتے جائے. اگر میرے میں دم ہے تو میں بھی بنا سکتا ہوں, آپ میں دم ہے آپ بھی بنائیں.
لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کام کریں آپ کو کوئی نہیں چھیڑتا. ہاں جو غلط کرے گا اگر اس کو کوئی چھیڑ رہا ہے تو اس نے غلط کیا نا. ہمیں کوئی لوگ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا فلانا ہے آپ کو کام ڈی ایچ اے آپ کو اس طرح کام نہیں کرنا, ڈی ایچ اے یہ کرے بھائی, ہمیں کیوں کوئی نہیں چھیڑتا. ٹھیک ہے, ہم اپنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اگر میں غلط کام کروں گا تو ادارے بھی پڑھیں گے, چیزیں بھی مجھے چھیڑیں گی, لیکن جب میں نہیں غلط کام نہیں کروں گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. سوسائٹیز کے پیمنٹ پلانز ہوتے ہیں, وہ آپ 4 سال پے کرتے ہو, اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز آ جاتے ہیں, جہاں سے کافی لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی ہم سے اوور چارج تو نہیں کر رہی یا فراڈ تو نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈیولپمنٹ چارجز کیا چیز ہے؟ 2 چیزیں ہیں, ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں. کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ بکنگ کرتی ہیں, جس طرح فیصل ٹاؤن ہے. کچھ سوسائٹیز ہیں جو ڈیولپمنٹ چارجز کے بغیر بکنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ڈی ایچ اے آپ کو جو لینڈ کے کوٹے کی فائل دیتا ہے اس میں بعد میں ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے دینے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح آپ میٹرو سٹی کو دیکھ لیں, بلو ورلڈ سٹی کو دیکھ لیں, کیپٹل اسمارٹ سٹی, این او سی اپروو, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیں کاسٹ آف لینڈ ہے جو آپ نے زمین لی, پھر دیکھیں 45% لینڈ جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے, بولے وارڈز میں ویسٹیج ہے. آپ نے آر ڈی اے کو زمین پلاچ کرانی ہے, آپ نے بڑے بڑے پارکس بنانے ہیں, 240 فٹ کا بولے وارڈ بنانا ہے, 50 فٹ کی گلی بنانی ہے, 5 فٹ کا اس طرف فٹ پاتھ, 5 فٹ کا اس طرف فٹ پاتھ, سیوریج الگ, پانی الگ, واٹر فلٹریشن پلانٹ, سیکورٹی, ہر چیز. یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ ڈیولپمنٹ اگر آیا 80 ارب روپے کی جی ڈیولپمنٹ ہے, اور کسٹمر ہیں 1 لاکھ, وہ تقسیم ہو کے ان کو بتا دیا جاتا ہے یہ آپ نے. اس میں بھی پھر سوسائٹیز ان کو وہ کرتی ہیں. دیکھیں آپ اگر کاسٹ آف لینڈ کے اوپر تو آپ عام زمین خرید سکیں, کسی گاؤں میں زمین خرید لیں, لیکن وہاں 20 فٹ کی گلی ہے, کالج نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, یونیورسٹی نہیں ہے, فٹ پاتھ نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, واٹر فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے, سیکورٹی نہیں ہے, اسٹریٹ لائٹس نہیں لگی ہوئی, رات کو روشنی نہیں ہے, اور سیفٹی نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں جب کریں گے تو اس پہ بہت بڑی کاسٹ انکر ہوتی ہے, جس کو ڈیولپمنٹ چارجز کہا جاتا ہے. اور ڈیولپمنٹ چارجز اس حساب سے ہوتا ہے جس حساب سے پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھ رہی, ڈیزل پٹرول ہر چیز, سیمنٹ اس میں لگ رہا ہے, کام لگ رہا ہے, وہ سارا پھر ڈیوائڈ ہو کے ان سے لیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں کہ جی پہلے سے ہی بتایا تھا کہ جب ایک سوسائٹی کہہ دیتی ہے کہ انکلوڈ ہے تو وہ نہیں لیتی, جب ایک سوسائٹی کہتی ہے کہ انکلوڈ نہیں ہے وہ بعد میں لیتی ہے. اس میں بھی یہ کسٹمر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ 4 سال میں کاسٹ آف لینڈ پے کرتا ہے, پھر 2 سال کا اضافی اس کو ٹائم دیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ چارجز کا, اس میں وہ اپنے ڈیولپمنٹ چارجز پے کر کے پلاٹ کا پوزیشن لے سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی سوسائٹی یہ کرتی ہے کہ پہلے کہے کہ جی ڈیولپمنٹ چارجز پیڈ ہے, بعد میں وہ کہے جی نہیں ابھی ہمیں اور پیسے چاہیے, وہ غلط ہوتا ہے, جو کہ بہت کم ہوتا ہے. سعد عزیز صاحب کے ساتھ آپ کا پوڈ کاسٹ تھا, اس میں آپ نے ان سے این او سی کے بارے میں پوچھا تھا, انہوں نے اداروں کے حوالے سے تھوڑا افسردگی کا اظہار کیا تھا. کیا ابھی بلو ورلڈ سٹی کو این او سی مل گئی ہے؟ اگر نہیں ملی تو کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں پاکستان کے اندر ایشو یہ ہے کہ یہاں پر کام کا جو فضا ہے نا, وہ ماحول جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ 5 مرلے کا گھر بھی بنانا چاہتے ہیں نا, آپ این او سی لینے چلے جائیں ٹی ایم اے سے, ڈسٹرکٹ کونسل سے, تو جی اس دفتر میں چلے جاؤ, جی اس دفتر میں, اس دفتر میں, اس دفتر میں. یہ ہر بزنس مین کا ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر, ہر بزنس مین کا ایک مسئلہ ہے. لیکن این او سی اگر آپ اسٹارٹ میں بات کریں, پہلے 1600 کنال کی بلو ورلڈ سٹی کے پاس این او سی تھی, ڈسٹرکٹ کونسل کی, پھر 1800 کنال کی, پھر پنجاب ہاؤسنگ اتھارٹی اینڈ پلاننگ ایجنسی فاٹا نے 12,000 کنال کی این او سی دی, جو کہ 1 سال ان کی ویب سائٹ پہ شو بھی ہوتی رہی. بعد میں چونکہ اب این او سی تو ان کو 12,000 سے تو ان کا گزارا ہونا نہیں ہے, ان کا گزارا ہونا ہے 80,000 سے یا 50,000 کنال کے این او سی سے, سو وہ پھر ریوائز ہونی چلی جاتی ہے. یہ پھر ریوائز جب ہوتی ہے تو پھر وہ ٹائم لیتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اگر ادارے, یہ جو گورنمنٹ کے ادارے اگر جلدی کام کریں گے تو پھر تو پاکستان کے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے نا. تو مسئلہ یہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے, تو چاہتے ہیں کہ بندہ لٹکا رہے, ہر بندہ لگاتار جو ہے نا لائنوں میں کھڑا رہے. تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو لیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, لیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, لیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں, سوسائٹیز کی طرف سے بھی خرافات اس میں ہوتی ہیں, اور جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. سو دونوں طرف سے مسائل ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس, کہیں نہ کہیں جا کے این او سی ملتا ہے. آج آپ بحیرہ ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے, اس کے بہت ساری ایریا میں این او سی نہیں ہے, لیکن چونکہ ڈیولپ ہو چکا ہے تو اب بات ختم ہو چکی ہے. انفلیشن کا وقت چل رہا ہے, کافی سارے پراپرٹیز ڈیلر جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. آپ کس طرح سروائیو کریں, آپ کیا اسٹریٹجی یوز کریں سروائیول کے لیے؟ دیکھیں جو بندہ مشکل وقت میں اپنے آپ کو نہیں سسٹین کرتا, اپنے ملک کے اوپر کانفیڈنس نہیں رکھتا اور اپنے ملک کے ساتھ نہیں چلتا, وہ اس ملک کے اندر جب اچھا وقت آئے گا اس کو انجوائے نہیں کر سکے گا. پہلا ہمارا یہ کانسیپٹ ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہاں سے بھاگیں, ہم پیرلل میں یو اے میں بھی کام کر رہے ہیں, لیکن 80% کام ہم پاکستان میں کر رہے ہیں, 20% ہم باہر کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے جو کہ بزنس ہے ہم یہاں بھی کریں گے, اب سعودیہ بھی جائیں گے, آذربائیجان بھی جائیں گے, جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے, لیکن 80% ہمارا فوکس پاکستان ہے. ابھی بھی آج بھی 1.2 ملین پر ایئر ڈیفیسٹ ہے گھروں کا. ہم آج بھی جو گھر بناتے ہیں, ہمارے پاس آج بھی جتنے ہم گھر بنا رہے ہیں وہ بکتے ہیں, اور مزید بناتے ہیں وہ مزید بک رہے ہیں, مزید بناتے ہیں مزید بک رہے ہیں, مزید پلاٹس بنا رہے ہیں مزید بک رہے ہیں. ڈیمانڈ ہے, لیکن چونکہ ڈیلرز یا پراپرٹی, آج دیکھیں نا
30-40 ہزار پراپرٹی ڈیلر پاکستان سے اس کا کام وائنڈ اپ ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ آپ کے پیسے لگائے, آپ کو سروس نہیں دی. آپ کو دیکھیں آج کسٹمر کو ضرورت ہے اس ڈیلر کی کہ وہ اپنا دفتر کھول کے بیٹھے, ان کے مسئلے سنیں, ان کے مسائل حل کریں. ٹھیک ہے, ہم آج بھی آپ کے سامنے 6 فلور کا ہیڈ آفس ریڈی, اپنے کسٹمر کو ویلکم کرتے ہیں. دیکھو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کے مسائل سنیں. میٹرو سٹی گجر خان میں 6000 ڈیلروں نے کام کیا. اس ٹائم 4-5 بندے سر آپ کو نظر آئیں گے, سارے بس دیہڑی ماری, آپ سے کمیشن کمایا, چلے گئے. اب اس کو حلال نہیں کر رہے. جب آپ کسٹمر کو اکیلا تنہا چھوڑ دیں گے آپ خود تنہا ہو جائیں گے. جب آپ کسٹمر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے, اللہ پاک آپ کو فضل و کرم کرے گا. میٹرو سٹی میں ہم نے فار ایگزامپل پلاٹ بیچے, ہم نے 90% اپنا کسٹمر کو سیکیور کر دیا. اے بلاک, بی بلاک, ساؤتھ ارلی برڈ بلاک میں ان کو پوزیشنیبل پلاٹوں میں شفٹ کروا دیا. بلو ورڈ سٹی میں ہم نے لوگوں کو پلاٹ بیچا, ہم نے آلموسٹ اپنا 90% کسٹمر جن کی پیمنٹس پیڈ ہیں ان کے ری ایلوکیٹ کروا کے ہم نے ان کو پلاٹ دلوا دیے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ہم نے لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کر کے ان کو پار لگا دیا. فیصل ہل میں ہم نے پلاٹ بیچے, آج تمام ڈیلیورڈ ہیں. فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ہم نے پلاٹ بیچے, ہر بندے سے منتیں کرا کے سر آپ 4 انسٹالمنٹ دیں, آپ کو پلاٹ نمبر لگوائیں, پلاٹ نمبر سب کو لگوا دیے اور اب وہ پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. سو جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب جب ان کے پاس دوبارہ پیسہ آیا اور مزید پیسہ ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے فلانے سے پلاٹ لیا تھا, وہ تو انہوں نے منہ ہی نہیں لا رہے, انہوں نے دفتر بند ہے. ہم نے کہا بھائی ہم ویلکم کرتے ہیں آپ آئیں. ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسئلے حل کیے, ہزاروں لوگ ہیں, وہ ہزاروں لوگ آج ہمارے ساتھ پھر بزنس کر رہے ہیں, ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو سپورٹ کرو گے مشکل وقت میں, اچھا وقت آپ انجوائے کرو گے. سو آج ہم سپورٹ کر رہے ہیں, لوگ آج بھی بزنس کر رہے ہیں اور ہم سروائیو کر رہے ہیں. مطلب کسٹمر کی چیز کو آپ اپنی چیز سمجھ کے بالکل ایسا ہی ہے کام کریں. اسماعیل بھائی آپ پہ ایک اور الزام ہے, جو گاڑیاں آپ یوز کرتے ہیں وہ رینٹ کی ہیں. دیکھیں جی یہ تو آپ آج کل نمبر پلیٹ ڈالیں نا ویب سائٹ کے اوپر تو سامنے آ جاتی ہے کہ کس کی گاڑی ہے. اور چونکہ اس کے اوپر تو یہ ایک وقت تھا جب پراپرٹی ڈیلر بہت اچھا خان صاحب کے دور میں پراپرٹی سب لوگوں نے نا گاڑیاں رینٹ پہ لی ہوئی تھیں. تو اس اب دیکھیں نا کسی کے پاس گاڑی ہے ہی نہیں. جس بندے نے لیکسس لی ہوئی تھی وہ آج پراڈو پہ پھر رہا ہے, جب پراڈو لی ہوئی تھی وہ آج گرینڈی پہ پھر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خان صاحب کے دور میں V8 ہوتی تھی ہمارے پاس, اور آج کے دور میں ہم لیکسس چلا رہے ہیں. ہم الٹا باد مخالف تو نہ گھبرائے ہو کہ آپ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ جو مخالف بات ہے, یہ جو انفلیشن ہے, ہم ان مسائل سے گھبراتے بھی ہیں, لیکن ہم جوش مزید لگاتے ہیں کہ نہیں یار ہم ملک ہے, ہمارے ساتھ لوگ کام کریں, ہزاروں لوگ کرو سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, آج میں بیٹھ جاؤں گا تو ان کا کیا بنے گا. سو محنت کریں اور اس کی وجہ سے اللہ پاک کا بڑا فضل اور کرم ہے. جو رینٹ والی ہوتی ہے نا وہ سال بعد آپ کے پاس نہیں ہوتی, کیونکہ آپ ایک دن رینٹ ہی نہیں پے کر پاتے. تو جو اپنی ہوتی ہیں وہ کھڑی ہوتی ہے, اگر چلائیں گے تو پیٹرول پی لے گی, نہیں تو آپ کا ایک ایسٹ ہے. دوسرا لوگ چونکہ نہ تو ٹیکس دیتے ہیں, نہ ان کے ایسٹس ڈسکلوز ہوتے ہیں, نہ چیزیں ہوتی, تو ہمارا تو سارا کچھ ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے, اور جو پاکستان کے اندر اصول ہیں قوانین ہیں اس کے مطابق چل رہا. الحمدللہ اپنے پروجیکٹس اون کرتے ہیں اور اپنے وہیکلز اپنے ایسٹس سب کچھ اون کرتے ہیں, اور سب کچھ ہمارے اس ملک کے اندر ہے. چلیں بہترین ہو گیا. اسماعیل بھائی آپ کو جہاز کا بھی شوق تھا, جہاز چلانے کا, جی اس کی کیا اسٹوری ہے؟ دیکھیں مجھے ویسے ہی جہاز اڑانے کا شوق تھا, چونکہ ایئر فورس میں میرا جانے کا شوق تھا. وہاں پہ ہمارے نمبر نہیں پورے ہوئے, پھر پری انجینئرنگ میری نہیں تھی, ICS تھا, تو ویسے ہی ایک دل کے اندر تھا کہ یار یہ اڑانا چاہیے. تو 2022 کے اندر پھر میں نے ایک فلائنگ کلب تھا Z4, فہیم صاحب ہیں میرے استاد, کیپٹن فہیم, ان کے پاس میں نے پھر داخلہ لیا اور پھر میں نے میڈیکل کرایا. پھر وہاں سے سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے وہ ہوا, پھر اس کے بعد مجھے SPL ملا, لائسنس ملا, اور پھر ہم جہاز جو ہے کبھی کبھی جب دل ہوتا ہے تو اڑا لیا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جب تھوڑا سا اور حالات اچھے ہوں گے تو میری تو خواہش ہے کہ ہم گورنمنٹ سے اس میں ہم سول ایویشن سے بھی بات کریں, ریکویسٹ کریں, جیسے امریکہ میں انگلینڈ میں آپ اپنی پرائیویٹ زمین کے اوپر ایک کچا سا رن وے بنا لیتے ہیں, جیسے جہانگیر ترین صاحب نے بنایا ہوا ہے اس اپنے علاقے میں, تو اسی طرح ہم لودھرا میں. تو اس طرح ہمارا بھی ایک ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح ہونے چاہیے جس میں ہم, تو ہمارا دل ہے, موڈ ہے کہ اگر ہمیں گورنمنٹ اجازت دے اور جب گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو ہم ایسے, چونکہ ہمارے پاس زمینیں ہیں سوسائٹیز میں بھی آگے پیچھے بھی ہم بنا بھی رہے ہیں, تو وہاں پہ ہم 1.5-2 کلومیٹر کی زمین سیدھی کر کے اس پہ اپنا جہاز رکھیں, ہینگر رکھیں, کیونکہ میرے شوق ایسے ہیں. اور ابھی جس طرح میں نے ایک ڈیم بنایا ہوا ہے, اس میں نے کشتی رکھی ہوئی فارم, اس میں مین میڈ ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے شوق ایسے ہی ہیں جو کہ بزنس مین پاور میں کہہ سکتے ہو اس کو. ہاں مطلب اس کو آپ بس ہم کہتے ہیں کہ یار جو پیسہ ہے نا یہ صرف اکٹھا نہیں کرنا ہوتا, یہ اپنے اوپر لگانا ہوتا ہے اپنے شوقوں میں, جو جائز آپ کے شوق ہیں, جیسے اللہ بھی ناراض نہ ہو اس میں لگائیں اور بس. اچھا اسماعیل بھائی ہم لاسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہماری یہ گیم ڈس اینڈ ڈیٹ, اس میں گاڑیوں کا شوق تو آپ کو بھی ضرور ہوگا, اس میں کچھ گاڑیوں کے نام ملے تو آپ مجھے بتائیے کون سی اچھی لگتی ہے آپ کو, سیوک یا ریوو؟ ریوو. ریوو یا پراڈو؟
ریوو, ریوو یا V8 ZX, زیڈ ایکس, ZX یا لیکسس, لیکسس یا رینج روور, لیکسس یا جی ویگن. پاکستان میں لیکسس. پاکستان میں لیکسس. چلے جی, لیکسس از دا ونر. اب سوسائٹیز پہ آ جاتے ہیں. B17 یا فیصل ہلز, فیصل ہلز یا فیصل ٹاؤن, فیصل ٹاؤن فیز 1, فیصل ٹاؤن فیز 1 یا بلیو ورلڈ سٹی, فیصل ٹاؤن فیز 1 obviously, نیو میٹرو سٹی فیصل ٹاؤن یا نیو میٹرو سٹی, فیصل ٹاؤن فیز 1 اٹس ڈیولپڈ 100%. فیصل ٹاؤن فیز 1 یا لیک ویو سٹی, فیصل ٹاؤن فیز 1 almost 90% delivered, the best location. فیصل ٹاؤن فیز 1 یا 18 سوسائٹی, لگژری 18, افورڈیبلٹی فیصل ٹاؤن فیز 1. فیصل ٹاؤن فیز 1 کوئی میں اس میں سجیسٹ کروں, 18 یا بیریئر ٹاؤن, بیریئر ٹاؤن یا DHA 2025 میں. آپ کا جزاک اللہ یہ ہو گیا پورا. اور DHA آپ نے کہا, ہاں. چلے, آپ کا کوئی خود کا منٹور ہے بزنس میں؟ ملک ریاض صاحب. چلے, اور اگر آپ خود کوئی موٹیویشنل پوائنٹ یا ہنٹ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ لڑکوں کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اس ٹائم, لڑکے اور لڑکیاں, یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اس ٹائم کو فروٹفل کرنے کے لیے آپ ماں باپ کے خواہشات کے لیے ڈگری ضرور لیں, لیکن ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ شام کو کہیں نہ کہیں کام کریں, بے شک وہ فوٹو کاپی کی ایک دکان پہ کیوں نہ ہو, تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ آن گراؤنڈ زندگی کے اندر کیا ہے. اگر آپ IT کی فیلڈ سے ہیں تو آپ IT شام کو جائیں, اگر آپ انجینئرنگ سول انجینئر بن رہے ہیں تو شام کو ٹھیکیدار کے ساتھ لازم بیٹھے, تاکہ جب آپ ڈگری لے کے مارکیٹ میں ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ مارکیٹ کیا ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈگری لیں اور آپ سے میں PhD کروں گا تو لوگ آ کے آپ کو ویلکم کریں گے. ڈان کی ایک رپورٹ ہے دسمبر 2024 میں کہ ان پاکستان PhD آر ورس دین لیبررس, کہ ہر 10 میں سے 6 جو PhDs ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں, جو کہ سب سے ہائیر ایجوکیشن اور پوری دنیا کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے نا. لندن یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں ہر 10 میں سے 3 PhDs اس ٹائم فارغ پڑ رہے ہیں. سو آپ بی اے بزنس مین, بی اے جاب گیور, ناٹ اے جاب سیکر. اگر آپ صرف جابس کریں گے, ڈگری کے بعد بزنس بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. سو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ کاروبار کریں, اپنے وسائل آپ. اور یہ اس میں بالکل یہ نہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں, کوئی ملک راج کے پاس پیسہ تھا, ایلون مسک کے پاس تھا, امبانی کے پاس تھا, اڈانی کے پاس تھا. کس پاکستان میں کوئی ایک سوسائٹی والا بتائیں جس کے پاس ایک مرلے زمین باپ نے اس کو کبھی دی ہو, یا ایک مرلہ, سب زیرو سے. بلیو ورلڈ سٹی کو دیکھ لیں, کیپٹل اسمارٹ HR جدی پشتی آپ دیکھ لیں, بیریئر ٹاؤن کو آپ دیکھ لیں, الکبیر ٹاؤن کو آپ دیکھ لیں, کسی بھی ڈیولپر کو اٹھا, فیصل ٹاؤن کو دیکھ لیں, چودھری مجید صاحب کو, پورے پاکستان, پوری دنیا. ہمیں دیکھ لیں, 1 روپے نہیں. کاروبار بغیر پیسوں کے شروع ہوتا ہے. یہ پیسہ نہیں, آپ ان تو مارکیٹ سیکھو تو صحیح, 2-3 سال رگڑا تو گئے. ہم کہتے ہیں میں باہر نکلوں, لوگ مجھے ویلکم کریں. ڈگری والے جب بھی نکلیں گے ان کو جب پیڑیں پڑیں گی, اگر ان کو سکلز نہیں آئیں گے. سو سکلز کا ہونا بہت لازم ہے آج کی یوتھ کے لیے, تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. آج کی یوتھ شارٹ کٹ بھی بہت زیادہ ڈھونڈ رہی ہے. شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں جی, ہم باہر جا رہے ہیں, اور باہر جیسے جا سے ہوتے کیا کر سکتے, آپ سے ہائی اسکلڈ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے. آپ UK جائیں گے, صرف 2 کام ہے, ایک ڈیلیوری اور ایک سیکورٹی, بس. ان 2 کے علاوہ تیسرا کام پاکستانی اسٹوڈنٹ کو نہیں ملے گا. یہ 2 کام ہے. سو آپ ہائی اسکلڈ لیبر بن کے جائیں. بھائی مستری بنو, ادھر پلمبر بنو, ادھر کا مستری اور پلمبر, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ PhD آر ورس دین لیبررز. نہ پلمبر پیسہ پاکستان میں کما رہا ہے, نہ کوئی نہیں کما سکتا. جہاں مستری کما رہا ہے تھوڑی سوچ ہے, ہیں صرف اٹ رکھتا ہے, ہیں 4-5 دن مزدور ہونے, صرف اینڈ تے ہیں لانا شک کر کے. اور نخرے تسی چیک کرو, بورنگ والے تسی نخرے چیک کرو, AC ٹھیک کرنے والے بندے تسی گرمیاں نخرے چیک کرو, گیس والے کام دے تسی سردیاں نخرے چیک کرو. 6 مہینے سیزن لانے پر بیٹھے ہونے, گندوں کپڑوں پہ نہ جائیں, اسٹیٹسکوپ پہ نہ جائیں, جیل لگائیے, صاف ستھرا پینٹ کوٹ, نہیں ان چیزوں سے نکلیں. آپ سیلز دنیا کی سب سے ہائیسٹ جاب ہے, جس میں کوئی لمٹ نہیں ہے پیسوں کی, اس کام کی طرف جانا چاہیے. وہ کام کریں جو ہر بندہ نہ کرتا ہو. وہ کام ہمیں لوگ کہتے ہیں نا پراپرٹی سیلز, آپ دیکھیں نا آج ہر بندہ بہن بیٹی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ. پہلے وہی لوگ جو کہتے ہیں پراپرٹی کیا ہے, کیا سیل مین ہے, موٹر سائیکل ہے, پر میڈیکل ریپ سیل مین پیسہ کما سکتا ہے, کپڑوں کی سیلز کرنے والا پیسہ کما سکتا ہے. دنیا کے اندر ہر بندہ آگے جا سکتا ہے اگر وہ راستہ اختیار کرے جو مختلف ہو باقی لوگوں سے.
ٹھیک ہے اسماعیل بھائی، بہت شکریہ. Thank you. آڈینس آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ ہمیں دیکھتے ہیں، اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم آپ کے لیے اور سکسیزفل بزنس اسٹوریز لاتے رہیں گے. بہت شکریہ. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں. ڈونٹ فارگیٹ لائک، کمنٹ اینڈ شیئر.